یہ از خود تو پیدا نہیں ہوگی کوئی چیز، تو کسی نے تو ان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ رویت ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو جاننا۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تو فرشتے جو تھے وہ نہ بتا سکے، تو آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے۔ تو حقیقت میں جو اسماء جو ہیں یہ کسی چیز کی اصلیت ہے اس کو کہتے، ورنہ ایک چیز کسی کے سامنے ہے تو وہ بھی نام بتا دے گا، لیکن اس کی جو خصوصیات ہیں، اس کے اندر جو برکات ہیں، وہ تو ہر بندے کی رسائی میں نہیں ہے۔ اپنا اپنا شعبہ ہے، اپنا اپنا سبجیکٹ ہے۔ اگر کوئی حکیم ہے تو وہ جو جڑی بوٹیوں میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے یا جانتا ہے، وہ عام بندے کو تو اس کا کوئی علم نہیں ہے، اس کے پاس ہی پڑی مگر وہ بے خبر ہے۔ اور اگر کوئی طبیب حکیم وہاں سے گزرتا ہے کہ یہ تو ایک عام کسی ذمہ دار نے اکھاڑ کے باہر پھینکی ہوئی ہیں اور بڑی قیمتی چیز ہے، تو وہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ تو بے خبری کی وجہ جو بے خبری ہے اصل میں یہی رویت سے دوری ہے، اور خبر ہو جانا کسی کا اور اس کی حقیقت تک پہنچنا، اس کو رویت کہتے ہیں۔ اور رویت کی ابتدا میں نے کہا کہ انہی آیات الہیہ سے ہوگی، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے سے ہوگی، اور انہی نشانیوں پر غور کرتے کرتے یعنی جو کچھ اس نے پہلے پڑھا تھا یا جانا تھا یا سنا تھا یا سمجھا تھا، اس میں پھر اس کو مزید آگے مشاہداتی یعنی ماحول میں اس جانا نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بات تو پڑھی لکھی ہے جسے ہم اس پر ہمارا یقین ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علم الیقین۔ اگر اسی چیز کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، جیسے میں نے مثالیں دی ہیں کہ کوئی چیز کی حقیقت تک کوئی بندہ پہنچتا ہے، تو اس کے جو رزلٹس ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، جو اس کے ثمرات ہیں، جو اس میں خصوصیات ہیں، جب وہاں تک کسی کی رسائی ہوتی ہے تو وہ اس چیز کی کہہ لیں کہ رویت اسے حاصل ہو گئی۔ اب وہ رویت حاصل ہونے کے بعد ہی وہ چیز اس کے لیے قابل عمل ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ اشیاء جتنی بھی ہم پر غور کرتے کرتے ایک یہاں بھی صورت آتی ہے کہ بندہ خود کو بھی انہی اشیاء میں سے ایک اشیاء سمجھتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی خود کو بھی سمجھتا ہے کہ میں بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں۔ اب وہ پورے جہان پر غور کرنے والا بندہ جب یہاں آ جاتا ہے تو پھر وہ خود پر غور کرتا ہے، تو اپنی حقیقت کو پانے کے لیے پھر وہ یعنی کہہ لیں کہ آرزو کرتا ہے، امید کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور اللہ سے پھر ملتجی ہوتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے کہ یعنی یہ ساری کائنات میں تیرے جلوے ہیں، ہر چیز میں تو جلوہ نما ہے، جلوہ گر ہے، تو ان چیزوں میں بھی ایک چیز ہوں، میں بھی ایک ذرہ ہوں۔ اگر ہر ذرے ذرے میں تو سمایا ہوا ہے اور ہر ذرے میں سے تیرے جلوے ہیں، تو انہی ذروں میں سے ایک میں بھی ایک ذرہ ہوں، یا ذرات کا مجموعہ ہوں، بلکہ کامل مجموعہ ہوں۔ تو پھر وہ بندہ اپنے وجود پر غور کرنا شروع کرتا ہے، یعنی جسم سے پھر آگے وہ اپنے وجود کی طرف جاتا ہے۔ جسم تو اسے نظر آ رہے ہیں، اور وہ جسم کی ابتدا کا بھی ہر کسی کو علم ہے کہ 4 عناصر سے تشکیل پایا، اور اس جو پہلا انسان جس کو جو دنیا میں جس کو بھیجا گیا، اس کا نام آدم علیہ السلام رکھا گیا۔ تو گویا آدم کی نسل سے آگے سارے جو جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں یہ پیدا ہوتے گئے۔ اب آدم علیہ السلام جو ہے وہ جسم ہے، جس کو ہم
سمجھتے ہیں جتنی ہماری سوچ ہے، ہماری پہنچ ہے. ہم وجود، یہ جو جسم ہمارے سامنے چلتا پھرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان ہے. اور اس میں جب تک روح ہے تو پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ انسان ہمارے سامنے ہے. تو جب روح پرواز کر جاتی ہے، باقی عناصر جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتے ہیں. تو پھر وہ انسان جو ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آتا. تو ہونا تو پھر چاہیے کہ اگر اسی چیز کا نام انسان تھا تو روح بھی پرواز کر گئی اور جسم کے اجزاء بھی اپنی حقیقت طرف لوٹ گئے، تو پھر واقعتاً اسے پھر ختم ہو جانا چاہیے. پھر تو وہ اس کو قبر کی کیا زندگی ہے، اور قبر کے بعد اٹھنا اور حشر کی، یہ پھر زندگی کیا ہوئی. تو اگر وہ ختم ہو گیا تو پھر تو سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن اگر سب کچھ آگے بہت کچھ ہے، اس کی زندگی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے قبر میں، تو اس کا مطلب کہ وہ ہے. اور وہ نہیں نظر آتا تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ ہے تو اس کی لائف کا اگلا موڑ ہے، اگلی صورت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انسان ہے اصل میں جسم کا نام نہیں ہے، نہ روح کا نام ہے. جسم اور روح دونوں ہی انسان کو عطا کی گئی چیزیں ہیں. جسم کو ہم کہتے ہیں 4 عناصر سے بنا ہے، اور اس جسم کو جو حیات بخشی یا وہ جو جسم قائم دائم نظر آتا رہا، وہ روح کے سبب ہے. تو یہ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جو روح ہے یہ بھی ایک نفخ کی گئی چیز ہے، اور جو جسم ہے وہ آگ ہوا مٹی پانی سے بنا ہے. تو جب آگ ہوا بھی نہیں تھی، مٹی بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کا مطلب کہ جسم آدم نہیں تھا. جب جسم آدم نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی ابتدا ان چیزوں سے ہوئی. اور یہ چیزیں ہم سے اگر جونیئر ہیں، جیسا کہ ہم سارے کہتے ہیں کہ یہ جونیئر ہیں، تو پھر ہم ان سے سینئر ہیں ان سے، تو یہ ہمارے وجود کا حصہ نہ ہوئی. اگر یہ ہمارے وجود کا حصہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی وہی ہیں اور وہ بھی ہم ہیں. ہم وہ ہو اور وہ ہم ہوں، تو پھر کون سینئر ہے کون جونیئر ہے؟ کچھ بھی سینئر نہ ہوا، کچھ بھی جونیئر نہ ہوا. تو اب سینئر انسان ہے تو یہ تو پھر آگ سے بھی پہلے ہے، مٹی سے بھی پہلے. آگ ہوا مٹی، یہ زمین آسمان تو تھے ہی نہیں، کچھ بھی نہ تھا. تو اللہ کا محبوب تھا. اللہ نے اس محبوب کو کس صورت میں ظاہر رکھا تھا، پیدا فرمایا تھا کہ ابھی روح بھی نفخ نہیں ہوئی جسم آدم میں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ پیدا فرمایا ہوا تھا، اپنے ساتھ رکھا تھا. اور کتنے کروڑوں اربوں سال وہ ایک ذات اور ایک اس کا جلوہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کریم آقا جس کو ہم کہتے ہیں، جن کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ تو دنیا میں تو وہ آدم کی اولاد سے ہیں. تو جسم تو حضور کا بھی پھر اولاد آدم کے حوالے سے دیکھا جائے تو انہی 4 عناصر سے ہوا. لیکن جو اللہ نے اس آگ ہوا مٹی پانی سے پہلے ہی ایک اپنا محبوب اپنے ساتھ ہے رکھا، پیدا کیا ہوا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سب سے کوئی علیحدہ چیز ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ انسانی جو جسم ہے اس میں جب روح نفخ کی گئی تو یہ دونوں چیزیں جسم میں روح نفخ کر کے آدم علیہ السلام کے حوالے کی گئیں، انسان کے سپرد کی گئیں کہ یہ دونوں چیزیں لے لو. تو اہل اللہ اس کی مثال ایسے فرماتے ہیں کہ کسی پر خوش ہو کر بندہ اسے گاڑی دے
تو اسے کو یہ گاڑی بھی دے دی اور یہ پیٹرول بھی ڈال دیا، اب آپ لے جاؤ چلاؤ یہ تیری ہے۔ تو گویا انسان کو جسم دیا روح ڈال کے، اور فرمایا یہ لو، یہ جسم اور روح دونوں تجھے دے دیے۔ اب پھر انسان تو کچھ ان سے الگ چیز ہوا۔ تو اس بحث کو اگر میں لمبا کروں تو پھر بہت گھنٹوں تک جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ایک آدم تھا، اور ایک ہم یہ جملہ بھی بولتے ہیں کہ آدم کے اندر ایک آدم ہوتا ہے، انسان کے اندر بھی ایک انسان ہوتا ہے جو اس کی بھی سب کچھ ہی ہوتا ہے، وہ ہاتھ بھی رکھتا ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے پاؤں بھی ہیں، اس کا پورا سب کچھ ہی ہے، اس کا دل بھی ہے، وہ پورے کا پورا ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے وہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا نا کہ یہ جو 4 چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ 4 چیزوں سے وجود انسانی بنا ہے، حالانکہ یہ جسم انسانی ہے، وجود انسانی نہیں ہے۔ وجود ان جسم سے پہلے تھا، وہ جسم سے بھی اور چیز ہے، روح سے بھی الگ چیز ہے، وہ ایک وجود ہے۔ بس وجود اصل میں یہ لفظ جو وجود ہے، بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں مادی چیز ہے ہوگی، یعنی وجود واجدہ یاجدو سے یہ نکلا ہے لفظ۔ واجدہ ہوتا ہے پایا جانا، ایگزسٹ کرنا۔ اب کسی چیز کا پایا جانا یا موجود ہونا، یہ اس کو کہتے ہیں وجود۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا جسم ہو، چیز پائی جا رہی ہے لیکن جسم سے وہ پاک ہے، ہم نہیں دیکھ رہے اسے۔ جو بھی اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی ہے جسم، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے، وہ نورانی مخلوق ہے، وہ جسم نہیں رکھتے لیکن وجود رکھتے ہیں۔ یہاں اب ہوا ہی دیکھ لیں، ہوا جسم نہیں رکھتی لیکن ہوا وجود رکھتی ہے۔ وجود مین پائی جاتی ہے، ہوا پائی تو جاتی ہے، جسم اس کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے کہا ہے واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود واجب ہے یہ، لیکن اللہ جسم سے پاک ہے۔ تو گویا جو وجود ہے وہ ان تمام کائنات کی جملہ اشیاء سے پہلے ہے، اشیاء سے۔ تو وہ ہے کیا؟ اب یہاں تک کھوج لگانا جو ہے نا، یہ اصل میں رویت ہے۔ تو جو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا مشاہدہ چاہتے ہیں، اس سے پہلے وہ اپنا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں۔ اور یہی اہل اللہ کے پاس جانے کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بزرگوں کے پاس جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ بھئی تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے حضرت صاحب میں آیا ہی اس لیے آپ کے پاس ہوں کہ مجھے پتہ چلے میں کون ہوں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا میں کون ہوں تو پھر مجھے آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں تک اس نے جانا ہے؟ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ کا شعر میں پڑھنے لگا تھا، وہ فرماتے ہیں نہ از آبم نہ از بادم نہ از آتش نہ از خاکم، نہ میں مٹی سے ہوں نہ میں پانی سے ہوں، نہ از آبم نہ میں پانی سے ہوں، نہ از بادم نہ میں ہوا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا 4 عناصر سے بنا ہوں، تو وہ کہتے ہیں نہ میں پانی سے ہوں، نہ میں ہوا سے ہوں، نہ میں آگ سے ہوں، نہ میں مٹی سے ہوں، اور نہ از فردوس رضوانم۔ تو یہاں علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں اگر نہ ہو تجھے الجھن تو میں کھول کر کہہ دوں کہ وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ انسانی وجود جو ہے وہ روح اور بدن نہیں ہے، نہ روح ہے نہ بدن،
یہ پہلے ہے ان دونوں سے پہلے. تو ان دونوں سے پہلے کو جاننا وہ چیز ہے کیا، اس کو کہتے ہیں رویت انسانی. وجود کی رویت، وجود کی کو دیکھنا، وجود کو جاننا. جو لوگ جان جاتے ہیں پھر تو من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے اپنے رب تعالیٰ کو جانا، اللہ تعالیٰ کو، ذات کو. یہ حضرت علی مرتضیٰ کا فرمان اقدس ہے. تو اب اپنے آپ کو جاننا ہی انتہائی مشکل ترین ہے، ناممکن کی حد تک مشکل ہے. میرے مرشد پاک فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا اپنے آپ کو پہچاننا یعنی ناممکن حد تک مشکل ہے. یہ تو اس کا فضل ہے کہ وہ اس پر آشکار ہو، اس کو خود پر آشکار کر دیتا ہے، اپنے آپ پر یہ خود آشکار ہو جاتا ہے. یہ اس کے فضل سے ممکن ہے، کسی عمل سے نہیں، کسی فعل سے نہیں. جتنے آپ اعمال صالح کہتے ہیں یہ اصل میں یہ اس ذات کا شکرانہ ہے. یہ وہ فعل ایسے نہیں ہیں کہ جب ہم کہیں گے پتہ نہیں اس سے ہم کیا پالیں گے، اس سے ہم جنت پالیں گے، یا اس سے ہم اللہ کو خوش کر لیں گے. یا یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کر دیا ہوا ہے، یا ہمیں انسان بنایا ہوا ہے اور پھر انسان کو ایک ایسے اعلیٰ انسان کی امت میں پیدا کیا ہے کہ پھر اس کو وہ شعور مل گیا، یہ وہاں تک اس کی رسائی ہو گئی. تو اس شکرانے پر ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، ریاضات بھی ہیں. سب کچھ اس کے اصل میں اس کے شکرانے میں ہے. لیکن جو شکرانہ تو وہی ادا کرے نا جس کو یہاں تک دولت نصیب ہو جائے، وہ تو شکر ادا کرے گا. لیکن جو خواص ہیں یہ تو ان کے حصے میں ہے. تو عام بندہ تو وہ تو اپنے آپ کو اسفل سافلین والے ماحول میں لے جاتا ہے، یعنی آسان تقویم ہو کر دنیا میں آتا ہے، لیکن اسفل سافلین وہ درندوں اور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یعنی یہ جو مال معاشی ہیں یہ بھی کسی نہ کسی کام کی چیزیں، یہ بھی بندے کے نقصان میں نہیں جاتی بلکہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، فائدہ ہی پہنچاتی. جنہیں ہم یہ چوپائے کہتے ہیں، کسی کا دودھ پیتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی چیزیں ساری کی ساری فائدے کی چیزیں ہیں. تو جنہیں ہم درندے کہتے ہیں، درندے تو بظاہر نہیں فائدے میں نظر آتے لیکن ہے وہ بھی فائدے کی والی کوئی چیزیں ہیں. تو انسان جب اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو یہ تو درندوں سے نیچے ہے. یہ تو کسی مخلوق اعلیٰ ترین مخلوق ہونے کے بعد پھر ایسی بدترین مخلوق میں چلا جاتا ہے کہ درندے بھی اس کو اپنے آپ شمار نہیں کرتے، اپنی برادری میں نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور اگر ہم اس محبوب پر اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے اسلام پیش کرتے رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں اور اس کا احساس کر کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دیں، دل ان کے سپرد کر دیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، ہم پر اپنی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے. تو پھر یہ اشرف المخلوقات ہے اور پھر ساری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے. کوئی کسی کو ذرا نقصان پہنچانا تو ایک طرف، پھر تو بندہ وہ تو یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو بھی بچاتا ہے کہ یہ میرے پاؤں کے نیچے آ کے بھی نہ مر جائیں، چاہے کہ بندوں کو ماری جا رہے ہیں، اور ذرا سی بات پہ تھوڑے سے پیسے حاصل کرنے ہیں تو اس کو دنیا سے فارغ کر دیتے ہیں. اور ظلم اور زیادتی اور پھر ملاوٹ اور رشوت اور جھوٹ اور فراڈ، دھوکہ دہی، یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ انسان سے واقف نہیں ہے، انسان کے مرتبے سے واقف نہیں ہے. انسان کو اللہ نے کیا بنایا ہے، کیا بنا کر بھیجا ہے.
اصل میں اس کی حقیقت ہے کیا، تب یہ انسان کا دشمن ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ اس کا محبوب ہے اور یہ اس کا نور ہے، یہ اسی کے اصل میں یہ اسی کا ایک جلوہ ہی جو ہمارے سامنے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہر چیز اگر یعنی میں نے کہا تھا نا کہ ہر قرآن پاک میں ہے نا کہ ہر چیز اس کا پتہ دیتی ہے اللہ کا، تو بندہ پھر کیوں نہیں پتہ دیتا اس کا؟ بندہ بھی اس کا پتہ دینے والا ہے۔ اصل میں تو بندہ ہی ہے جو پتہ دینے والا ہے۔ دسے صورت را بے صورت را، پھر میرے علی شاہ صاحب نے اس لیے کہا نا کہ یہ صورت ہے جو بے صورتی کا پتہ دیتی ہے، یہ ایک مورت ہے جو اس کا جو کسی صورت گھر کا پتہ دیتی ہے کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو میرے شاگردوں نے مجھ پر ایک دن سوال کر دیا کہ جی ذرا تھوڑا روحانیت کو نا چند لفظوں میں ڈیفائن کر دیں، 2-3 جملوں کے اندر ڈیفائن کریں روحانیت ہوتی کیا ہے۔ میں نے اب غور کیا کہ چند جملوں میں، پیریڈ تو میں اسٹیٹ کا پڑھا رہا تھا اور وہ بی ایس اسٹوڈنٹ میل بھی تھے فیمیل بھی تھے، بی ایس کے پتہ نہیں 5واں 6واں سیمیسٹر، تو اسٹیٹسٹکس پڑھانے والے پر یہ سوال ہو جائے کہ کیونکہ کالج میں میرا تعارف اس طرح بھی تھا نا کہ یہ یعنی روحانیت کے علمبردار ہیں اور روحانیت لینے کے لیے لوگ ان کے پاس آتے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارا کچھ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، سب کچھ یہ دین ہے، تو یہ سب سارے تو کر رہے ہیں۔ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ تہجد گزار بھی بہت لوگ آپ کو مل جائیں گے، لیکن روحانیت کسی اور چیز کا نام ہے۔ میں نے کہا جی یہ اعمال ہیں، ان اعمال کی جو روح ہے وہ اصل میں انسانیت ہے اور وہ روحانیت ہے۔ اب ان اعمال سے گزر کر بندہ اس کی روح کوئی نہیں پاتا، تو اس کا مطلب کہ وہ روحانیت سے خالی ہے۔ تو اس کی مثال میں نے آپ کو ایسے دے دیتا ہوں چند لفظوں میں کہ لڑکے تھے ایک لائن میں بیٹھے ہوئے، ایک ڈیسکوں کی ایک رو تھی، اس سائڈ لیفٹ سائڈ پہ لڑکیوں کی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں، لڑکوں سے پوچھا کہ یہ جو لڑکیاں بیٹھی ہیں یہ دینی رشتے سے آپ کی کیا لگتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہماری بہنیں لگتی ہیں۔ تو میں کہا اس کا مطلب کہ یہ جو لڑکیاں اگر آپ کو کہیں تو پھر ان کے آپ بھائی لگتے ہوئے؟ تو کہتے جی ہاں جی یہ ہم ان کے بھائی۔ تو میں نے کہا اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی آپ کو یہ بہنیں لگتی ہیں؟ اور یہ اپنے پہ غور کریں کیا یہ بھائی لگتے ہیں ان کو؟ میں نے کہا اگر تو آپ کو لگتے ہیں یہ رشتے یعنی اپنی بیوی کے علاوہ ہر بندے کو غیر محرم عورت 3 رشتوں میں نظر آنی چاہیے۔ اگر وہ عمر رسیدہ ہے، اس کی ماں کے برابر ہے تو وہ ماں ہے، ماں کے درجے پہ سمجھے۔ اگر اس کے برابر کیا تو اس کی ہمشیرہ ہے کہ مقام پہ اسے رکھے۔ اگر وہ بہت چھوٹی سی ہے تو پھر وہ بیٹی کی شکل میں ہو، تو یا وہ بیٹی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے۔ تو کیا ایسا ہے بھی سوسائٹی میں؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ بڑے بڑے علماء فہامہ حافظ قرآن مولوی پیر حضرات سب کے سب جو ہیں وہ روحانیت سے بے خبر ہیں۔ ان کے اندر بھی وہی نفسانیت اور شہوانیت آ جاتی ہے۔ خوبصورت لڑکا دیکھا تب اس پر بدظن ہو گئے، خوبصورت لڑکی دیکھی اس پر بدظن ہو گئے، اور یہ بے شک اس میں کوئی بھی ہو، خواہ حافظ قرآن کیوں نہ ہو، مسجد کا امام کیوں نہ ہو، قرآن پڑھانے والا کیوں نہ ہو، تو اگر وہ اپنے ہی شاگردوں پر بدظن ہے تو اس کا مطلب اب ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں کہ ہم پھول دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی سبحان اللہ، اور کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں، تتلیاں، مور، یہ کتنی رنگ برنگی چیزیں خوبصورتی کے اعتبار سے میں بات کروں تو ہم کہتے ہیں
سبحان اللہ. تو اب ان کے علاوہ اگر ہمارے سامنے کوئی خوبصورت لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو کیا پھر بھی ہم سبحان اللہ ہی کہتے ہیں؟ کہنا تو چاہیے، ہونا تو ایسے ہی چاہیے. اگر حقیقت شناس ہے، اگر اس کو رویت حاصل ہے، تو پھر یہ بھی تو کسی باغ کا پھول ہی ہے. اگر یہ گلاب کا پھول کسی پودے سے توڑ کے ہم کہتے ہیں یہ پھول ہے اور سبحان اللہ، تو یہ بھی تو کسی توحید باری تعالیٰ کے باغ کا ایک پھول ہی ہے نا. تو اللہ کے باغ کے پھول پر بدزن ہو رہا ہے اور اپنے ہاتھوں کے لگائے ہوئے پھول کو پہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ دیانتداری ہے یا کوئی انسانیت ہے، روحانیت ہے. روحانیت یعنی نام ہے اس کی حقیقت کو پانے کا. جو عمل تھوڑا بھی ہو تو بندہ پا جاتا ہے، ورنہ پوری رات بندے کھڑے صوم و صلات، یعنی دن کو روزہ رکھے، راتوں کو نمازیں پڑھیں، تہجد گزاری ہو، سب کچھ ہی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کو اتنی لطافت بھی نصیب ہو. یعنی وہ سب کثافتیں دور ہو جائیں کہ اسے پھر وہ ایسی لطافت نصیب ہو کہ اس کے سامنے اس کی حقیقت کھل کر آ جائے. تو انسان اب رویت حق تعالیٰ کی بات تو بڑی بات ہے نا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار تو کسی کو نہیں ہوا سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن حضور کے توسل سے آپ کے یعنی آپ کی کہہ لیں کہ امت میں شمولیت کا فیضان تو ہے کہ ہمیں حق تعالیٰ کے جو باقی جتنے جلوے ہیں، اس کے ذاتی جلووں کو علاوہ جو کچھ جتنے صفاتی جلوے ہیں وہ ہمیں نصیب ہو گئے ہیں، اور ہو جائیں تو وہ مبارکباد کا مستحق ہے. تو اس کو بڑی کہہ لیں اس کے بخت ہیں، اور وہ اللہ کا محبوب بھی ہے، اللہ کا نائب بھی ہے، اللہ کا خلیفہ بھی ہے، اور وہ جنت کے سردار بھی ہے، اور ساری کائنات کا مالک ہے. خالق تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ پھر ساری کائنات کا مالک جو ہے وہ اسی کو بناتا ہے جو اس کی یعنی اس کے جلووں کا مشاہدہ کر لیتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جلوے نصیب فرمائے اور اپنی اس کائنات جو ہے اس کو صحیح معنوں میں اس کی رویت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شعور بدعت خیر الانام ہو جائے ہر ایک